دنیا میں جتنے دانش مند ہیں مسلم ہوں یا غیر مسلم، ایک بات پر سب متفق ہیں کہ انسان کے پاس اصل شے، اصل سرمایہ جس کا ایک ذرہ بھی اگر آدمی ضائع کر دے یا غفلت سے گزار دے تو خسارے میں وہ وقت ہے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل اور بصیرت سے نوازا نا، وہ سارے مانتے ہیں کہ جو کچھ کرنا نا جلدی کرو، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اسی لیے اتنے بڑے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مفاتیح الغیب میں لکھتے ہیں، ایک بزرگ کا قول انہوں نے نقل کیا کہ میں سورہ والعصر پڑھتا تھا اور یہ سنتا رہتا تھا کہ دو صحابی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ جب بھی ملتے تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ جدا ہونے سے پہلے ان میں سے ایک دوسرے کو سورہ والعصر ضرور سناتا تھا۔ باتیں ہوتی رہتی، جب جانے کا وقت ہوتا تو ایک ان میں سے پھر سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر پڑھ لیتا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ سمجھ اس نے مجھے آئی اس کی جب میں نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھا۔ ایک شخص برف بیچ رہا تھا، اب برف آپ دیکھتے ہیں لمحہ لمحہ پگھلتی جاتی ہے، وہ ایسی چیز نہیں کہ اسی طرح اپنی حالت میں رہیں۔ تو وہ بیچارہ چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہا تھا کہ لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے، بار بار یہ اعلان کر رہا تھا۔ تو اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ یہ ہے معنی والعصر ان الانسان لفی خسر۔ بہت سے نادان اور جاہل ہیں جو پوچھتے رہتے ہیں کہ اسلام میں تفریح کا تصور کیا؟ تفریح کر سکتا ہے طالب علم، کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے، ٹائم جو ہے نا الاؤڈ وہ متعین ہے کہ 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے وقت ملا، پرچہ جو ہے نا اس کو حل کرنا، اور آپ کی قسمت کا دار و مدار اس پرچے کے صحیح حل پر ہے۔ اب وہاں بے شمار کھیل تماشے اگر ہوں تو بچہ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، وہ تو دیکھتا کہ جو گھڑی لگی ہو اس کا ایک سیکنڈ بتا رہا، سوئی تیزی سے چلتی جا رہی ہے اور بتا رہی کہ وقت ختم ہو رہا، پرچہ ہاتھ سے لے لیا جائے گا پھر کیا بنے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا والذین هم عن اللغو معرضون، جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے پاس فضول باتوں کے لیے، فضول کاموں کے لیے کہاں وقت ہے، وہ دھیان ہی نہیں کر سکتے۔ وہ تو پرچہ ایک سیکنڈ جو ہے نا پرچے کو صحیح حل کرنے پر صرف کرے گا کہ بعد میں دیکھا جائے گا یار کھیل تماشا، جب فارغ ہو جائیں گے نا۔ اسی لیے اللہ کے ایک نیک بندے نے کسی کو کہہ کے اڑاتے دیکھا تو کہنے لگا یار تو پل صراط پار کر گیا، پل صراط پار گیا تو کیا کہ مار، ورنہ تو جانتا کتنی خطرناک گھاٹیاں راستے میں، وہ پار کرے گا تو پھر تفریح کا موقع آئے گا۔ جنت میں جیتا ہے شغل فاکہون، وہاں مزے سے رہنا، یہاں تفریح کا کیا وقت ہے؟ تھوڑا سا وقت ہے، وہ تیزی سے گزر رہا۔ اور یہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا، بڑی دانائی کی بات میں نے عرض کیا، مسلم ہو یا غیر وہ سب چیخ رہے ہیں کہ جو کرنا جلدی کرو، وقت جس کو تم ضائع کر رہے ہو نا یا اس کو تفریحوں میں برباد کر رہے ہو پچھتاؤ گے، یہ دوبارہ نہیں ملنا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں نے تقسیم کر رکھا وقت کو 3 قسموں میں، کہ ایک ماضی ہے جو گزر گیا، ایک حال ہے جو گزر رہا ہے، ایک مستقبل آنے والا۔ تو فرماتے ہیں 2 ٹھیک ہے ان میں سے، حال غلط ہے، حال کوئی نہیں ہے، ابھی میں نے بات کرنی چاہیے وہ گزر گیا، وہ لمحہ اتنی تیزی سے گزر گیا کہ وہ ماضی بن چکا ہے، حال نہیں ہے۔ اس لیے ماضی جو ہے وہ دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتا، جو گزر گیا نا، آپ دنیا جہان کی دولت خرچ کریں وہ ٹائم واپس نہیں آ سکتا، جو آنے والا ہے وہ موہوم ہے، آپ نے سمجھ رکھا کہ آئے گا، کون جانتا ہے آئے گا یہ نہیں آئے گا۔ زندگی انسان کی جب بالکل ناپائیدار ہے، کوئی گارنٹی نہیں اس کی، ہم کہتے ہیں کل آئے گا، کل کون جانتا آنا یہ نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں تیرے پاس صرف لمحہ موجودہ جو ہے نا سیکنڈ، اس وقت تیرے پاس یہی ہے، اس کو صحیح استعمال کر لیں۔ اسی لیے دیکھتے ہیں آپ اسلام کا مزاج کسی ایسے کھیل تماشے کو نہیں مانتا جو صرف وقت کا ضیاع۔ اگر کھیلوں کی اجازت بھی دی گئی تو اللہ کے رسول نے ان کھیلوں کی دی جو جسم کی صحت کے لیے، کہ آدمی کی صحت جو ہے نا وہ برقرار ہے، دوڑنا ہے، کشتیاں ہے، دریا جو ہے نا اس میں تیرنا ہے، یا ایسی ہیں کہ وہ میدان جنگ میں جہاد میں کام آئے، ایسی باتوں کی۔ ورنہ کہاں مسلمان کے پاس وقت ہے کہ وہ فضول کاموں میں اپنا زندگی کے لمحے قیمتی برباد کرتا رہا۔ تو راضی فرماتے ہیں وہ بزرگ کہتا ہے جب میں نے اس برف فروش کو دیکھا نا کہ وہ بیچارہ چیخ چیخ کر رو رو کر کہہ رہا تھا کہ لوگوں رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا، برف ختم ہوتی جا رہی، خرید لو مجھ سے۔ پھر پتہ چلا کہ یہ زندگی جو انسان کو ملی ہے نا، وہ عقل مند لوگ یوں ہی نہیں چلاتے گئے من نمی گویم ضیاء کن یا بفکر سود بار۔ وہ دانشور کہتا ہے میں نہیں یہ کہتا کہ نفع کر یا نقصان کر، یہ تیری مرضی ہے، بھگتا پھرے گا پھر۔ من نمی گویم ضیاء کن یا بفکر سود بار، ایز فرصت بے خبر در ہر چہ خواہی زود بار۔
جو بھی کرنا چاہتا جلدی کر لے، میں یہ تجھے ضرور کہوں گا نفع نقصان تو آپ فیصلہ کر۔ اس لیے جو کہتا ہے کہ وقت پڑا کر لے، کیا کب وقت پڑا؟ وقت تو اتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ غافل تجھے دیتا ہے یہ گھڑیال منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور بٹھا۔ ہم کہتے 10 ہوئی ہے، 10 کیا ہوئی ہے؟ اس نے اعلان کر دیا کہ تیری زندگی میں سے 1 گھنٹہ اور کم ہوگا۔ اس لیے عمر خیام جیسے لوگ جو بدنام ہے شرابیں پیتے، مگر وہ بھی جانتے تھے کہ وقت جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، عیاشی بھی کرنی تو کر لو، وقت گیا پھر کہاں سے ہاتھ آئے گا۔ تو عمر خیام نے بڑی پیاری بات یہی کہی وقت کے بارے میں، ہنگام سپیدہ دم خروس سحری۔ اب تو لوگ اٹھتے ہی نہیں، اس لیے صبح کی چڑیا کی کیا آواز سنیں گے، مگر صبح کے وقت پرندے جو ہے نا وہ چہچہاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب فجر ہوتی ہے، طلوع ہوتی ہے فجر، ہنگام سپیدہ دم، جب وہ سفیدی نکلتی ہے آسمان پر، خروس سحری، جو وہ صبح کا پرندہ ہوتا ہے، دانی کے چرا ہمیں کنن نواگری، شاعر کا یہ حسن تخیل ہی ہوتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، چوں چوں ہی سنتے ہیں۔ وہ کہتا تو جانتا ہے کہ وہ کیوں نواگری کر رہا، وہ رو رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، کس بات کا ماتم کر رہا؟ یعنی کہ نمودند در آئین صبح، کیا زمر شب گزشتہ تو بے خبر۔ اس کو اس روشنی میں نظر آتا ہے جو سفیدی نکلی ہے نا، کہ تیری زندگی میں سے ایک رات جاتی رہی ہے اور تو بے خبر سویا پڑا، تو بے خبر ہے، تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ ایک رات جو وقت ملا تھا نا اس میں سے کم ہو گئی۔ یہ بات ہے جو قرآن مجید اور احادیث رسول اور امت کے نیک لوگ اور غیر مسلم سب پکارتے ہیں کہ وقت جو ہے نا اس کے مالک بنو، ابن الوقت نہ بنو کہ یہ وقت تمہیں جدھر چاہے اڑا جائے، اس پر سوار ہو جو راکب بنو، اپنے ہاتھ میں اس کی باغیں رکھو، ان کو اپنے پروگرام کے تحت صرف کرو، ورنہ یہ جدھر کو ہوا جا رہی ادھر کو تم چلتے گئے، یہ تو خس و خاشاک کا کام، گرز و بار اٹھتا پھرتا۔ انسان جو راکب نہیں، مرکب نہیں ہے، راکب ہے کلندر۔ ایام جو ہے نا علامہ اقبال کہتے ہیں ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کلندر۔ درویش کیا، اللہ والا کیا، وہی ہے جو اس کا نا سوار ہوتا ہے، سواری نہیں بنتا، وقت نہیں اس کو اپنی سواری بنا سکتا، وہ خود اس کا سوار ہوتا ہے۔ اور اسی کو لیے کہتے ہیں کہ صوفی جو ہے نا وہ صاحب الوقت ہوتا، وہ جانتا کہ یہ اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے، یہ روزی کمانے کا وقت ہے، زندگی اس کا قیمتی کم ہو۔ اور اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کو 3 حالتوں سے خالی نہیں ہونا چاہیے، یا وہ اللہ کو یاد کرے، یا دنیا کما رہا ہو، یا کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، زندگی بیکار ہے کہ ضائع کرتے رہو۔ میں نے جو اس آیت کو چنا اس لیے کہ جو پچھلا مہینہ گزرا اسلامی مہینوں میں جماعت ثانیہ جو ہے اس میں ایک عظیم شخصیت کا دنیا سے انتقال، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 22 رجب کو فوت۔ اب سیرت کی کتابوں میں آتا ہے اسماعیل ابن اسحاق القاضی بڑے مالکی عالم، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا اپنی بیٹی کو لخت جگر کو، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بیٹا میرا آخر وقت آئیں، تو حالت دیکھ کر نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کر ایک عرب شاعر کا شعر پڑھا، لامرو کما یغن السراب ولل غنا اذا حشرجت یوم مذاق بحث، جب غرغرہ شروع ہو جائے، سانس جو ہے اکھڑ جائے اور جان جو ہے نا وہ گلے میں آ جائے، تو اس وقت پھر نہ کوئی دولت نہ سرمایہ، کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ آدمی کتنا مالدار ہو کیا فائدہ ہوگا، اپنی دولت سے وہ بچا نہیں سکتا۔ تو آپ نے روک کر کہا بیٹا یہ شعر پڑھنے کا کیا موقع، تمہیں یہ آیت پڑھنی چاہیے تھی، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ آیت جو میں نے پڑھی حضرت صدیق اکبر نے کہا یہ بیٹا یہ پڑھ۔ تو قرآن یہی کہتا کہ لوگ یہاں زندگی گزار رہے ہیں بالکل غافل بن کر گزار رہے ہیں، خبر ہے ہی نہیں کہ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پرچے کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور جب پرچہ لے لیا گیا سوائے حسرت اور پچھتاوا کے موقع نہیں، یہاں کیا فیل ہو گیا پھر دوسرا امتحان دے لیا، یہ چلو نام ہی دے سکا کوئی اور کام کر لے گا، وہاں کیا بنے گا، پھر چیختا رہے گا کہ دوبارہ بھیجو، اللہ کہے گا اب تیری بکواس پر کون کان بھرے گا، کتنا سمجھایا تجھے۔ اور ایک جگہ اللہ پاک نے بڑے عجیب انداز سے کہا قد جاءکم نذیر، تمہیں جگانے والی بہت سی باتیں تمہارے پاس آئیں۔ علماء نے وہاں لکھا کہ اللہ کی کتاب میں نبی بھی نذیر ہے،